بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص میرے قبلہ عالم، میں آپ کی خدمت میں چند معروضات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ سبق دہرانے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا سبق دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اتنا ہی آپ اچھا اس پہ عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ سلسلہ نقشبند ہے تو ہمیں پوری طرح سے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے سلسلے کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور اللہ نے کیوں اس سلسلے کو ممتاز فرمایا تمام سلاسل سے۔ سلسلہ عالیہ نقشبند کی یوں تو بے شمار خوبیوں میں سے میں چند ایک عرض کرنا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ ایک سمندر ہے جس میں سے چند موتی لیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی سلسلہ نقشبند کی یہ ہے کہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور آپ کی جو فیوز و برکات کی کیفیات ہیں وہی اس سلسلے کے اندر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس سلسلے میں مرید کو، سالک کو فیض تب ملتا ہے جب اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر جیسی عادتیں پیدا ہوں، جب اس کے اندر آپ جیسے انداز ہوں، آپ جیسا ادب، آپ جیسی محبت، آپ جیسی عاجزی، آپ جیسی محبت رسول اور آپ جیسا آقا دو جہاں کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی وہ سعادت حاصل کرے تو اسے فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ساری زندگی کو 3 لفظوں میں سمیٹا جائے تو وہ صرف 3 لفظ بنتے ہیں۔ نمبر 1 محبت رسول، نمبر 2 خدمت رسول، اور نمبر 3 صحبت رسول۔ یہ 3 آپ کی زندگی کی خوبیاں ہیں، اور یہی تینوں خوبیاں ایک مرید میں ہوں، یعنی محبت شیخ، خدمت شیخ اور صحبت شیخ۔ اسی کے اوپر استوار رہ کے کوئی اگر سلسلہ نقشبند میں برکت پائے گا تو صرف اسی انداز سے پائے گا۔ صحبت کی توفیق نہیں ہے، خدمت شیخ کی سعادت حاصل نہیں ہے، اور اسے محبت شیخ سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وظیفے، نمازیں کوئی اور معاملہ ہے، وہ اللہ رسول نے فرض کی ہیں، اور اس کے آگے جو طریقت نقشبند کے اندر برکتیں ہیں وہ اسی طریقے سے نصیب ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہمارے سلسلے کی بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انتہا کو ابتدا میں درج کیا گیا ہے۔ یعنی ایک سالک کو پہلے ہی دن بیعت کے وقت ہی وہ برکت دی جاتی ہے جو اسے انتہا میں جا کے کبھی نصیب ہونی تھی۔ یہ حضور سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ہے، اور آپ کی اس دعا کا اثر ہے کہ اس سلسلے میں سالکین کو پہلے دن ہی وہ برکت چکھا دی جاتی ہے جو کبھی اگر وہ انتہا پہ پہنچتا تو اسے ملتی۔ تو ابتدا کو، انتہا کو ابتدا میں ہی درج کر دیا گیا۔ یہ سلسلے کا بہت بڑا امتیاز۔ تیسری ہمارے سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی لمبے چلے وظیفے، لمبی ریاضتیں نہیں ہیں۔ اس سلسلے کا دار و مدار سنت رسول کے اوپر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، حضور کی سنتوں کو ترویج کرنا، حضور کی سنتوں کی اشاعت کرنا، آقا دو جہاں کے طریقہ مبارک کو لوگوں تک پہنچانا، خود بھی عمل کرنا، یہ اس سلسلے کا ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی مرید سنت رسول سے پیچھے ہے اور کوئی سالک سنت رسول کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت لمبا راستہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت کی
جو خوبی ہے وہ اس قدر بڑی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا سنتی احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ تو اس سلسلے کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس سلسلے میں مرید کے لیے ہر صورت سنت رسول کو پہلے نمبر پہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر ذکر خفی کا رواج ہے۔ ہم ذکر خفی کرنے والے لوگ ہیں، ہماری پہچان ہی ذکر خفی ہے، خفیہ ذکر، اونچی آواز سے ذکر کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے کروڑوں طریقے، اربوں طریقے ہوں گے، لیکن ہمارے سلسلے میں جو طریقہ ذکر ہے وہ خفیہ ہے، یعنی یا سانس کے ساتھ یا دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ اور یہ دل کی دھڑکن اور سانس والا ذکر یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب سانس سے انسان ذکر کرتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جسم میں کروڑوں اربوں سیلز ہیں، خلیے ہیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں اندر باہر تو ان سیلز کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، اور جب اس سانس کو اللہ ہو سے گوند کے لیا جاتا ہے تو کروڑوں بار اللہ ہو جاتا ہے ایک سانس کے ساتھ۔ اور دل کی دھڑکن کا تو انداز ہی جدا ہے کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ آپ سانس سے ذکر کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اگر دل کا ذکر جاری ہے اور اگر کسی کو ذکر قلبی شیخ نے سکھا دیا اور وہ اس مرتبے تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو گیا ہے، تو اب یہ وہ ذکر ہے جسے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ اور جب ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اسے حساب کا معاملہ پیش آئے گا تو جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اربوں کھربوں کے حساب سے نیکیوں کے جو ڈھیر ہوں گے، وہ حیران ہوگا مولا یہ میں نے کب کی ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ یہ فرشتوں کو علم نہیں تھا، صرف مجھے پتا تھا، تو میرا ذکر دل میں کیا کرتا تھا۔ تو دل کا ذکر ہمارے سلسلے کی بہت بڑی خوبی ہے، خفیہ ذکر ہے یہ۔ پھر اس سلسلے کے اندر بڑا خاص معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر جو مرید ہوتے ہیں انہیں محنت کم کرنا ہوتی ہے، شیخ کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ بزرگوں کا پیچھے دعاؤں کا سلسلہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور مرید کو یوں سمجھ لیں 1% اور شیخ 99% محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا مناسب رہے گا کہ اس سلسلے میں باقیوں میں تو مرید شیخ پہ عاشق ہوتے ہیں، یہاں شیخ مریدوں سے محبت کرتا ہے۔ مرید تو پیار کرتے ہی ہیں، شیخ اس سے کہیں بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو یہ بھی سلسلے کا ترہ امتیاز ہے کہ اس سلسلے کے اندر جو برکت ملتی ہے وہ اس طرح سے عطا ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی اس سلسلے کی خوبی ہے کہ ایک آنے واحد کے لیے بھی اگر کوئی صحیح اس راستے کو اپناتا ہے اور شیخ کی دی ہوئی تعلیمات پہ چلتا ہے اور اس کا رنگ اور اس کے انداز شیخ جیسے ہو جاتے ہیں اور جسم کا جسمی، لحم کا لحمی والا انداز ہوتا ہے، اگر وہ اس درجے پہ آ جاتا ہے تو پھر آنے واحد کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ سو رہا ہے تب بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی، گفتگو میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، کسی بھی حالت میں اگر وہ اپنے رنگ کو شیخ کے رنگ میں ڈال چکا ہے تو آنے واحد کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کی خوبی ہے۔ پھر اللہ نے اس سلسلے کو ایک بہت بڑا امتیاز دیا جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے، اور ہم اس پہ ہمیشہ فخر کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے شیروں کا سلسلہ نقش بند ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کے نام اس سلسلے میں شامل ہیں۔ حضور سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا نور محمد شراحی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمت، بڑے بڑے اولیاء کے نام، لمبی لسٹ، سارے اس نقش بند سلسلے کے اندر شامل۔ تو یوں جب ایک شخص کو اپنے گھر کا تعارف مل جائے، اپنے گھر کے تعارف کو وہ اچھی طرح سمجھ جائے تو پھر اس کے انداز بدلتے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ آرمی والے پروٹوکول دیتے ہیں اپنے یونیفارم کو، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہمارے ایک فوجی پروفیسر صاحب ہیں، وہ پہلے فوج میں تھے، وہ بتانے لگے کہ ہمارے آرمی کے اندر یہ رول ہے کہ اگر کوئی یونیفارم کے اندر ہے تو وہ کسی روڈ پہ کھڑے کیلے والے سے کیلے نہیں خرید سکتا، کیونکہ وہ یونیفارم کے اندر۔ وہ کسی ٹھیلے والے سے کھڑا ہو کے کوئی شے نہیں خریدے گا، وہ کسی
ڈھابے والے ہوٹل سے چائے نہیں پی سکتا اگر وہ یونیفارم کے اندر. کیوں؟ آرمی ہے، اس کا پروٹوکول ہے. انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کے اندر وہ رہتے ہیں، تو ان کا ایک پروٹوکول ہے. بلکہ وہ ایک بات حیران کر دینے والی بتانے لگے کہ اگر وہ کسی جگہ سفر کرتا ہے یونیفارم کے اندر اور وہ کرایہ مانگنے والا اس سے کچھ بھی کرایہ مانگے، وہ کم نہیں کرا سکتا، جو اس نے کہا دینا پڑے گا، کیونکہ تم یونیفارم میں ہو، تم اسے بھاؤ تاؤ نہیں کرو گے، تم پاک آرمی کے یونیفارم کے اندر ہو. تو میں سوچنے لگا کہ پاک آرمی کا یونیفارم اتنی عزت ہے تو ہم نقشبند یونیفارم والے کتنی عزت والے ہیں. ہمیں اللہ نے نقشبندیوں کا یونیفارم دیا ہوا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے سارے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نقشبند سلسلے کے اندر ہیں. ہمارا پیچھے جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ہمارے ساتھ بزرگوں کی بے شمار دعائیں ہیں. بے شمار بزرگ ہمارے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں امیدیں ہیں ہم سے کہ ہم کچھ کریں گے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک خاص انداز سے امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، کل کو کچھ ہمارے لیے، ہمارے سلسلے کی ترویج کے لیے کچھ کرے گا. تو اس پہ افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں، میں سمجھ گیا یقیناً مجھ ہی میں کچھ کمی ہے. تو وہ جو طریقے ہیں اگر کوئی انہیں فالو کر لے اور ان کو اسی طرح کرے جس طرح، اور اسی طرح ہمارے سلسلے کے جو وظائف ہیں، آخری بات، ہمارے سلسلے کے جو وظائف ہیں وہ بڑے مختصر ہیں، مختصر ترین وظائف. مطلب آپ اٹھیں اور ذرا سرچ کریں. مجھے بھی توفیق ملی، میرے ساتھیوں کو بھی ملی، بہت عرصہ ہو گیا، ہم نے بڑی ریسرچ کی اس پہ، بے شمار سلاسل سے ملاقات رہتی ہے لوگوں سے، قادری، چشتی، بہت سارے بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. کسی سلسلے کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کی تعریف کرنی چاہیے، اپنے گھر سے محبت ہونی چاہیے، اپنے گھر کے ساتھ ایک فخر ہونا چاہیے. تو ہمارے سلسلے کے وظائف بڑے مختصر تھی، مطلب 20 منٹ نہیں لگتے اور ایک دن کے وظائف آپ پورے پڑھ لیتے ہیں. کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے ساتھ 11 بار اللہ کا ذکر ہے، تسلی کے ساتھ بیٹھو. 11 بار ہماری طرف سے ہے، اگر تم زیادہ کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. 11 بار ہماری طرف سے. اب اس 5 نمازوں کی 11 بار کو نکالیں آپ تو میرا نہیں خیال کہ یہ 1.5 منٹ بھی نہیں بنتا. جو ہماری طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم نے پڑھنا ہے، کرنا ہے. اگر اس کو ایکسٹرا کرتے ہو تو رنگ پڑے گا، رنگ زیادہ ہو جائے گا اور برکت ملے گی تجھے. دن میں، پورے دن میں ایک تسبیح استغفار کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح. اور اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے، میرا نہیں خیال 3 سے 4 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اور اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، زیادہ برکت پائے گا، زیادہ عزت پائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ بخش دیا گیا، پورے دن کے گناہ معاف ہو گئے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو نرم رکھتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی، نیکی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے. استغفار پڑھنے کے اتنے فائدے کہ اگر یہاں کوئی شروع کرے استغفار کے فائدوں کی لسٹ تو شام ہو جائے، لیکن وہ لسٹ ختم نہ ہو. اس قدر برکت والا وظیفہ ایک تسبیح ہماری طرف سے، کتنا مختصر ہے. اور رات سونے سے پہلے عشاء کے بعد 3 تسبیحاں درود خضری کی ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. مختصر ترین درود اور 3 تسبیحاں پڑھتے ہوئے 10 سے 12 منٹ لگیں گے. یوں 12 منٹ یہ، 4 منٹ کی استغفار کی تسبیح، 1.5 سے 2 منٹ میں اللہ کا ذکر، یوں ملا کے 18، 17، 19 منٹ بنتے ہیں، جو پورے 24 گھنٹے میں ہمارا سلسلہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے ایک سالک سے. اب بتائیے اتنی مختصر محنت آپ کر رہے ہیں تو باقی جو 24 گھنٹوں کی محنت ہے وہ آپ کا شیخ کر رہا ہے، وہ آپ کے مرشد کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں پیچھے. اب یہ اتنا صاحب نہ جوڑیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمیں پورا کیٹو ملے، ہم دعائیں کر کر کے جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی منگوا لیں، اللہ سے لے لیں، اللہ سے کروا لیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. دیر آر سم امپلیکیشنز. آپ ان کو اپنائیں گے، ان کو پوری طرح سے دل و جان کا حصہ بنائیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. پھر اس سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ بار بار شیخ سے کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ وظائف ہی دعائیں ہیں. آپ انہیں پڑھیں، دعائیں خود ہی آتی رہیں گی، آپ کو ملتا رہے گا، برکتیں آتی رہیں گی، کوئی اس پہ دوسرا رنگ ہی نہیں. بے شمار لوگ اس عظیم سلسلے کی برکت اس میں رہتے ہوئے بھی اگر نہیں لے پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، ابھی میں قرآن کی آیت پڑھائی تھی اور اس میں نے عرض کیا تھا
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیت اتری، اور اس سے پہلے سورہ حج کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کے ضمن میں ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سمندر کے قریب رہ کے بھی پیاسے رہتے ہیں، دریا کے اوپر کھڑے ہوئے کے بھی پیاسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح اس میں انڈلج نہیں ہوتے، پوری طرح سے اس کے اندر جا کے ایک ذہنی، جسمانی، دماغی طور پہ اس میں جاتے نہیں ہیں۔ وہ بس ایک تھوڑا سا ایک تعلق سا ہوتا ہے، بس اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بیعت ہو گئی ہوئی ہے، بس اسی پہ لگے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ کنارے پہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ادھر ہے کہ ادھر ہے، نہ اندر جاتا ہے دریا میں نہ باہر ہے، کنارے پہ کھڑا ہے۔ تو ایسا انداز نہ ہو۔ اگر کوئی اس میں اگر سچی محبت سے آتا ہے، پیار سے آتا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی اس میں محرومی ہو، کیونکہ اتنی محبت، اتنا پیار، جس طرح آقا دو جہاں نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابوبکر جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ سارا ہی تیرے سینے میں ڈال دیا۔ تو ایسے ہی شیخ بھی کرتا ہے، اگر کوئی صدیق اکبر جیسے انداز لائے تو شیخ کی طرف سے بھی یہی اعلان ہے کہ بیٹا جو اللہ نے مجھے دیا میں نے سارا ہی تیرے دل میں ڈال دیا۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ صحیح طرح سے وہ غور نہیں ہوتا، پوری طرح سے پریولیجز نہیں ہوتے، صحیح اس کی ایک ترتیب نہیں ہوتی، ایک ٹیل مل سا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی وظائف پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، حضرت سے کبھی ملاقات ہو گئی کبھی نہ ہوئی۔ تو یہ طریقہ اس طرح نہیں چلتا، اس کے معاملات بڑے نازک ہیں، نزاکت والے ہیں۔ تو یہ 3 وظائف ہیں، ان 3 وظائف سے سب سے اوپر جو وظیفہ ہے آخری وہ رابطہ شیخ ہے۔ رابطہ رابطہ رابطہ، کانٹیکٹ کانٹیکٹ کانٹیکٹ۔ آپ کے حالات ان کی نظر سے اوجھل نہ ہوں، کسی صورت بھی نہ ہوں۔ یہاں یہ حال ہے کہ اگر کوئی 100 قتل کر کے 100 شرابوں کے ڈرم پی کے آ جائے اور وہ شیخ کی خدمت میں آئے تو وہ دعا کر کے اسے توبہ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھاگ گیا، وہ چھوڑ گیا، رابطہ چھوڑ گیا، there is no another way، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، طریقت کے گناہوں میں کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے ڈسکس کرنا چھوڑ دیں اور کہیں جی وہ تو بڑے مصروف ہیں، وہ تو مجھے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بیٹھ جاتا ہوں تو بیٹھتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے اندر کے خیالات ہیں، وہ ہر وقت تمہارے لیے اویلیبل ہیں۔ رابطہ رکھنے سے کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو شیخ کی دعاؤں سے تمہیں نہ ملے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔